بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو لیکچر ہے یہ سیکنڈ سیمسٹر پوسٹ آر این والوں کا ہے۔ اس میں ہم یہ فرسٹ لیکچر ہے کہ CHS کلچر ہیلتھ کے بارے میں ہے۔ تو فرسٹ لیکچر ہم شروع کرتے ہیں ہیلتھ اینڈ ایلنس سوشیو کلچرل پرسپیکٹیو۔ اس لیکچر میں ہم یہ ایکسپلین کریں گے کہ واٹ از کلچر، کہ ثقافت کیا ہے، اور انتھروپالوجی کیا ہے جو کہ اسٹڈی آف ہیومن، کہ انسانیت کی اسٹڈی کو، مطالعہ کو انتھروپالوجی کہتے ہیں، کہ انسان میں انسانیت کس طرح آیا، انسان کس طرح انسان بن گیا، کس طرح ایک سوشل گروپس میں وہ رہنے والا بن گیا، اور اس کی صحت کے اوپر کیا اثرات ہیں، اور مغرب اور مشرقی مذہب میں اور ان کی میڈیسن میں کیا ڈیفرنس ہے، ہیلنگ سسٹم کے بارے میں، جو کہ کچھ لوگ تعویذ کے اوپر وہ کیا ہے افیکٹ ہوتے ہیں کہ اس کا سارا وہ تعویذ کے اوپر ہوتا ہے کہ تاکہ ہم اس کی طرح، کچھ لوگ میڈیسن کے اوپر ان کا رجحان ہوتا ہے۔ تو ہم پہلے شروع کرتے ہیں کہ کلچر، ثقافت کیا ہے۔ ٹائلرز ڈیفینیشن آف کلچر۔ ٹائلرز کیا ہے؟ یہ انتھروپالوجسٹ تھے جو کہ ہیومنز بیہیویئر کو اور ہیومن اسٹڈی کے اوپر ان کا بہت کام ہے۔ وہ کہتے ہیں کمپلیکس ہول وچ انکلوڈز نالج، beliefs, art, morals, law, custom and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کا تہذیب، انسان کی کلچر کس چیز سے بنا ہے؟ عقائد سے، بلیف ایمانیات سے، آرٹ جو کہ آرٹ ہوتا ہے، نقشے وغیرہ، اس میں نقش نقوش ہوتے ہیں، مورل اخلاقیات کہ ایمانداری کیا ہے، اخلاق کیا ہے، اس طرح لاگ، قانون، روایات اینڈ ان ادر کیپیبلٹیز اینڈ ہیبٹس، اور عادات و اطوار کا نام ثقافت ہے۔ پھر لیسٹرز ڈیفینیشن آف کلچر، وہ کہتے ہیں شیئرڈ آف نیگوشیٹڈ سسٹم آف میننگ انفارمڈ بائی نالج دیٹ پیپل لرن اینڈ پٹ انٹو پریکٹس بائی انٹرپریٹنگ ایکسپیرئنس اینڈ جنریٹنگ بیہیویئر۔ کہ نیگوشیٹڈ سسٹم جس میں بحث و مباحثہ ہو، اور اس میں لوگ نالج کو انٹرپریٹ، نالج کے ذریعے سے وہ بحث کر کے ان کو پریکٹیکل ایکسپیرینس میں لا کے، اور ان کی ان نالج کا ان کی بیہیویئر کے اوپر کیا اثر ہے، اس کا نام ثقافت ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ کلچر از لرن، کلچر بائی برتھ، اس طرح کوئی چیز نہیں ہے کہ بالکل کلچر ایک انسان جس جگہ میں رہتا ہے وہاں سے ان کی عادات و اخلاق و اطوار و طریقے و تمدن وہ سیکھتے ہیں۔ کلچر لرننگ از یونیک ٹو ہیومن ثقافت کو وہ لرن کر رہا ہے۔ کلچر لرننگ از ایکامولیشن آف نالج، وہ نالج کو ایکامولیٹ کرتا ہے اباؤٹ ایکسپیرینس اینڈ انفارمیشن ناٹ پرسیو ڈائریکٹلی بائی آرگینزم بٹ ٹرانسمیٹڈ تھرو سمبلس، اور اشاروں سے وہ بات کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کلچر از لرن تھرو بوتھ ڈائریکٹ انسٹرکشن اینڈ آبزرویشن، وہ کوئی آپ کو بتا بھی سکتا ہے اور آپ لوگوں کو آبزرو بھی کر لے سکتے ہو۔ کلچر از سمبولک، یہ سمبل کے ذریعے سے بھی آپ سیکھ سکتے ہو۔ The human ability to use symbols on the basis of culture. A symbol is anything that is used to represent any other thing when the relationship between the two is arbitrary. Arbitrary کا مطلب یہ ہے کہ عارضی، فرضی، مطلب ایک جھنڈا ہے تو جھنڈے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ملک کا جھنڈا ہے، یا وہاں پر کسی جگہ پر جھنڈا لگا ہوا ہے، کسی بارڈر کے اوپر پاکستانی جھنڈا لگا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے لوگ پاکستانی ہے، یہاں پاکستانی آرمی پڑی ہوئی ہے، ان کا وہاں پر قیام ہے۔ تو سمبل کے ذریعے سے کسی کلچر کا وہ آپ کر سکتے ہو۔ اونلی ہیومنس ہیو ایلیبوریٹڈ کلچرل ایبلٹیز ٹو لرن، ٹو کمیونیکیٹ، ٹو اسٹور، ٹو پروسیس، ٹو یوز سمبلس۔ کلچر از شیئرڈ، آپ شیئر بھی کر سکتے ہو عادات و اطوار کو۔ The human ability to use symbols on the basis of culture. A symbol is anything that is used to represent any other thing. Culture is shared. یہاں پر آپ کے حصے دیں کلچر کیا ہے۔ Culture is located and transmitted in group. آپ گروپ میں آپ شیئر بھی کر سکتے ہو۔ The social transmission of cultures tend to unify. اور سوشل معاشرے میں کس طرح ٹرانسمٹ ہوتا ہے ثقافت کی؟ tends to unify، ایک انسان کو ایک متحد کرتا ہے۔ People by providing us with a common experience، کہ کس طرح آپ نے کسی کام کو کرنا ہے۔ The community کا مطلب ہے کامن، یونیک، متحد ہونا۔ آپ کسی ایکسپیرینس کے اوپر آپ متحد ہو گئی۔ In turn tends to generate a common understanding of future events، آپ مستقبل میں کسی کام کو بھی کر سکتے ہو۔ Culture is all encompassing،
اس کا مطلب ہے کہ ثقافت ہر چیز کو گھیر لیتی ہے. ثقافت میں تمدن بھی ہے، رہن سہن کے طریقے بھی ہے، کمیونیکیشن بھی ہے، سمبل بھی ہے، اشارات بھی ہے. ہر ایک قوم کا اپنا اشارہ ہوتا ہے. تو کلچر ہی ثقافت ہے. انتھروپولوجیکل میں نے ہیومن اسٹڈی کانسیپٹ آف کلچر از اے ماڈل دیٹ انکلوڈز آل اسپیکٹس آف ہیومن گروپ بیہیویئر. ایوری ون از کلچرڈ. ہر ایک کا کلچر ہے. ہر ایک نے سیکھا ہوا ہے کسی علاقے میں، کسی جگہ میں، ماں باپ سے، بڑوں سے، علاقوں والوں سے، مذہب سے. ناٹ جسٹ ویلتھی پیپل ود این ایلسٹ ایجوکیشن. اس کا مطلب نہیں ہے کہ صرف دولت مند لوگ وہ ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں. نہیں، ایجوکیشن ہر جگہ پر. آپ کے ساتھ اگر بیڈ ایکسپیرینس ہو جائے تب بھی آپ ایجوکیشن، یہ بھی ایجوکیشن ہے. آپ کے ساتھ اگر اچھی ایکسپیرینس ہو جائے یہ بھی ایجوکیشن ہے. آپ کسی کام کو کر رہے ہیں یہ بھی ایک ایکسپیرینس ہے. تو نالج کے اوپر کسی کا کوئی پابندی نہیں ہے. ہر جگہ سے کلچر کو سیکھ سکتے ہیں. کلچر انٹیگریٹڈ. یہ آپ کے ذہن میں اس کی نقوش ہو سکتی ہے، نقشہ قائم ہو سکتا ہے. کور ویلیوز کیا ہے؟ گیونگ ورتھ ٹو سم تھنگ. کسی چیز کو قیمت دینا، یہ ویلیو ہے. ویلیو کیا ہے؟ کسی چیز کو قیمت دینا لیکن دل سے دینا. کہ ورڈ بلیو کا مطلب ہے کہ ورڈس ہاؤ از دیٹ تھنگ ٹرو، کہ کتنا وہ آپ اس کو حقیقی سمجھتے ہو. ویلیو کا مطلب ہے اچائی، ایمانداری، سچائی، اخلاقی ویلیو ہے. ایمانیات، بلیف ہے ایمانیات، اللہ پر ایمان لانا ہے اور فرشتوں پر ایمان لانا. یہ ایمانیت آپ یہ چیز کو دل سے آپ اس کو تصور کرتے ہو. کوڈ ویلیو انکلوڈ سیٹس آف آئیڈیا. اس میں ویلیو میں کیا ہے؟ آئیڈیا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ویلیو کا مطلب ہے کہ سچائی، ایمانداری، ایٹیچیوڈ اینڈ بلیفس. ٹھیک ہے نا. کلچر ایز اے سسٹم ان وچ چینج ان ون اسپیکٹس ول لائکلی جنریٹ چینجز ان ادر اسپیکٹ. آئیڈیل کلچر. آئیڈیل کلچر کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ کلچر جس میں ہر چیز موجود ہو. آئیڈیل کلچر کا مطلب ہے نارمیٹیو سوشل ڈیمانڈس اٹس ممبر ٹو اڈاپٹ. آئیڈیل نارمیٹیو کا مطلب ہے کہ جو سوشل ڈیمانڈ ہے آپ سے، کسی ممبر سے، ایک معاشرے کا جو ڈیمانڈ ہے اس کا نام ہے نارمیٹیو. آئیڈیل کا مطلب ہے کہ بالکل سوٹڈ بوٹڈ کلچر. ڈسکرپشن، وضاحت آف کلچر گیون بائی اٹس نیٹیو. کہ وہ مقامی لوگوں نے جو رول ریگولیشن سیٹ کرتے کیے ہوتے ہیں کہ آپ نے بالکل یہی کام کرنا ہے. اگر آپ اس کو بالکل 100% ٹھیک ہو تو آئیڈیل ہے. ریئل ہے. ریئل کا مطلب یہ ہے کہ ایکچوئل بیہیویئر آبزرو بائی این اینتھروپولوجسٹ. اگر جو آپ میں ہے تو یہ ریئل ہے. جو آپ کو ہونا چاہیے یہ آئیڈیل ہے. آئیڈیل 100% کریکٹ ہوتا ہے. ریئل 100%. کوئی بھی انسان دنیا میں ریئل نہیں ہوتا، آئیڈیل نہیں ہو سکتا. کلچر از اڈاپٹیو. اڈاپٹ کر سکتے ہو. چینجز بھی آ سکتے ہیں اس میں. اڈاپٹیو دا وے ریلیٹ ٹو انوائرمنٹ سو دیٹ کین سروائیو اینڈ ریپروڈیوس. ناٹ آل کلچر بیہیویئر آر اڈاپٹیو. ہر ایک چیز اڈاپٹیو نہیں ہے، بلکہ موسٹلی 80% چیز یہ اڈاپٹیو ہے. آپ اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. مطلب ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ گھر میں ہمیشہ گھر میں ہوتا ہے. جب وہ اسکول جاتا ہے تو بہت مشکلات ہوتے ہیں. کبھی کبھار وہ درمیان میں اس کی ماں یا اس کا والد اس کی پیچھے جا کے وہ درمیان میں چھٹی لے کے اس کو گھر لے کے جاتا ہے. پھر 2 دن اس طرح ہوا، پھر 3 دن اس طرح ہوا. پھر وہ آہستہ 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 وہ عادی ہو جاتا ہے کلاس کے لوگوں کے ساتھ. ڈائنامک. اڈاپٹیو بھی ہوتا ہے، اڈاپٹ بھی کر سکتے ہیں. ڈائنامک کا مطلب یہ ہے کہ وہ چینج ہو سکتا ہے. دے آر ایور چینجنگ. نان اسٹیٹک. چینجنگ پوزیشن ہوتا ہے. نان اسٹیٹک اس کا مطلب نہیں ہے کہ ایک جگہ پر بس ہو، نہیں، اس میں روزانہ کے حساب سے نالج کا آنا ضروری ہے. ریفر ٹو ایز اے کلچر ایولیوشن. اس میں ایولیوشن ہوتی ہے، ارتقاء ہوتا ہے. مینی کلچرز ٹوڈے آر ویری ڈیفیکلٹ فرام وٹ دے ور ایئرز اگو. سالوں سال پہلے جو ایک تہذیب ہوا کرتی تھی وہ آج کل وہ ثقافت، وہ تہذیب اس طرح نہیں ہے. اس میں بہت چینجز آئی ہوئی ہے. کلچر چینج کین کم فرام آؤٹ سائڈ ان سائڈ. اگر کوئی باہر سے آ جائے، اس میں کوئی عادات و اطوار ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. یا ان سائڈ سے کوئی باہر جا کے اس میں بھی بہت چینجز ہو جاتی ہے. پاکستان ہے، امریکہ میں جا کے وہاں کی پینٹ شرٹ، وہاں کی سوٹ، وہاں کی کیپ، اس طرح کی کوئی چینجز، لینگویج چینجز، اس کی عادات و اطوار بھی اسی طرح کی بن جاتی ہے. کلچر چینج بائی انوینشن اور ڈیفیوژن. انوینشن اور ڈیفیوژن. انوینشن کا مطلب یہ ہے کہ ڈیفیوژن کا مطلب باہر سے کوئی آیا. انوینشن کا ہے کہ اس میں اندر کوئی چینجز آئے. انوینشن کا مطلب انٹرنل، نیو تھنگ اور آئیڈیا، نئی چیز آ گئی. ڈیفیوژن ایکسٹرنل، اسپریڈنگ آف کلچر ایلیمنٹس فرام ون کلچر
اگر یہاں پر کوئی چیز ہے عادت و طور ہے یہاں سے وہ ٹرانسفر ہو کہ دوسری جگہ چلا جائے، اس کو ڈیفیوژن کہتے ہیں۔ اینتھروپولوجی میں نے آپ کو پہلے ہی آپ کو بتایا تھا، اسٹڈی آف ہیومن، بشریات، انسانیت کی اسٹڈی کو کیا کہتے ہیں؟ اینتھروپولوجی۔ دا ورڈ اینتھروپولوجی اٹ سیلف ٹیلس the basic story from the Greek anthropos mean human and logia mean human study. It is the study of human mankind from its beginnings million of years ago to present day. کہ ہزاروں سال، لاکھوں سال پہلے یہ ہم انسان کس طرح تھے، پھر ابھی کس طرح ہے۔ many disciplines that study our species homo sapien on the anthropology seeks to understood the whole panorama کا مطلب ہے پینوراما، نہ ختم ہونے والی کہانی، پینوراما in geographic space، اسی دنیا پہ، and evolutionary time of human existence۔ اول جب انسان آیا ہوا ہے تو اس میں کیا ہے؟ ارتقاء ہے، ارتقاء، changes۔ social anthropology is a comparative study of humor conduct through and thought and their social context۔ کہ معاشرے میں انسان، سوشل کا مطلب انسان، معاشرہ، اینتھروپولوجی کا مطلب معاشرے کا اسٹڈی، معاشرے میں ہیومن کس طرح وہ زندگی گزار رہا ہے، تو بیسکلی اینتھروپولوجی کا مطلب ہے کہ ہیومن اسٹڈی۔ ویئر سب ڈسپلنس آف اینتھروپولوجی، کس طرح کہ معاشرے میں کس طرح انسانیت کی سوشل معاشرہ آپ اسٹڈی کر سکتے ہو، اس کی ثقافت اسٹڈی کر سکتے ہو، اس کی فزیکل اینتھروپولوجی کیا ہے کہ فزیکلی وہ کس طرح ہے، سائیکولوجیکل اینتھروپولوجی کہ وہ ذہنی طور پر کس طرح ہے، ویژول اینتھروپولوجی کہ آنکھوں کس طرح اس کی کیا اسٹڈی ہے، آنکھوں کے لحاظ سے وہ کس طرح اشارات کرتے ہیں، کس طرح وہ سمجھاتے ہیں ایک دوسرے کو۔ اپلائیڈ اینتھروپولوجی وہ کس طرح بیہیویئر کو اپلائی کرتے ہیں، لینگویج ان کے لینگویج کے ذریعے سے ان کا کیا اسٹڈی ہے، لینگویج بیہیویئر کیا ہے، کسی کا لینگویج ایک علاقے میں کسی کا لینگویج ایک طرح کا ہوگا، دوسرے میں دوسرا۔ میڈیکل اینتھروپولوجی اور ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے ان کا کیا ہے، وہ ہے کیا وہ تویز کے اوپر انحصار کرتا ہے یا میڈیسن کے اوپر یا حکیمی میڈیسن کے اوپر، وہ ان کی ترجیحات ہوتے ہیں۔ نیوٹریشنل اینتھروپولوجی وہ کس چیز کو وہ پسند کرتے ہیں، ہر ایک علاقے میں اپنی ڈشز ہوتی ہے، اپنی نیوٹریشن ہوتی ہے۔ مولیکولر اینتھروپولوجی اور مالیکول چھوٹے سطح پہ وہ کس طرح ہے، یا ان کے سیل سٹرکچر وہ کس طرح ہوتی ہے۔ سوسائٹی کیا ہے؟ سوسائٹی group of people, generally society mean group of people is called society. A system of social interaction that includes culture and system of social interaction۔ میں نے آپ کو بتایا گروپ آف پیپل کو، سوشل کا مطلب ہے معاشرے میں کس طرح لوگ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ سوسائٹی۔ گروپ آف پیپل از کالڈ سوسائٹی۔ ایگریگیٹ آف پیپل، لوگوں کا مجموعہ، لیونگ ٹوگیدر ان اے مور اور لیس آرڈر کمیونٹی، کہ وہ ایک کمیونٹی میں رہ رہا ہے، اس کا نام ہے سوسائٹی۔ پھر مائکرو لیول سوسائٹی، میزو لیول سوسائٹی اینڈ میکرو لیول۔ مائکرو لیول چھوٹے لیول پر جو سوسائٹی ہوتا ہے اس کا مائکرو لیول ہے، میزو لیول درمیانی لیول پر، میکرو بڑی لیول پر۔ ایگزامپل کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ مائکرو لیول سوسائٹی کیا ہے کہ ایک انسان ہے، وہ اب ہاسپٹل کا سسٹم ہم لیتے ہیں، ایک وارڈ میں فار ایگزامپل سائیکاٹری وارڈ ہے، آپ نے 2 پیشنٹ کو یا 3 پیشنٹ کو آپ نے اسٹڈی کیا، تو یہ مائکرو لیول ہو گیا۔ پھر آپ ساری وارڈ کو اسٹڈی میں لے کے آنا چاہتے ہو تو یہ میزو لیول ہو گیا۔ سائیکاٹری وارڈ آپ نے جنرلی 3 پیشنٹ نہیں بلکہ ساری وارڈ کو آپ نے لیا۔ میکرو لیول پر آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہو تو میکرو لیول کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سارے ہاسپٹل کو آپ نے اسٹڈی میں لینا ہے، اپنے اسٹڈی میں لینا ہے، تو یہ بن جائے گا میکرو لیول اسٹڈی میں یہ خود بخود آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ پھر آگے ہم جاتے ہیں ہیلتھ کیا ہے؟ کمپلیٹ اسٹیٹ آف فزیکل، یہ تو جنرلی انڈرسٹوڈ بات ہے، کمپلیٹ اسٹیٹ آف فزیکل مینٹل اینڈ اسپریچول ویل بینگ اینڈ ناٹ میرلی دی ایبسنس آف ڈیزیز اور انفرمٹی۔ صحت یہ ہے کہ ایک انسان کیا ہے کہ ایک انسان مینٹلی بھی ٹھیک ہے، فزیکلی بھی ٹھیک ہے، اکنامکلی، اسپریچولی، مذہبی لحاظ سے وہ ٹھیک ہے۔ WHO کہتی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک انسان کو کوئی فزیکل بیماری نہیں ہے، ہاتھ اور پاؤں ٹوٹی نہیں ہے، آپ کہیں گے کہ نہیں یہ صحت مند نہیں ہے۔ اگر فزیکلی بھی ٹھیک ہے، مینٹلی ذہنی لحاظ سے بھی ٹھیک ہونا چاہیے، اور مذہبی لحاظ سے بھی اس کا ٹھیک ہونا چاہیے۔ جب یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ صحت مند ہے۔ ڈیزیز کیا ہے؟
ڈیس کا مطلب ہے ناٹ، ایس کا مطلب ہے وہ کنڈیشن جس کے اندر ایک انسان کی باڈی وہ آرام میں نہ ہو، اس کا نام ہے ڈیزیز. اٹ از این ابنارمیلٹی آف دا باڈی، یہ ابنارمیلٹی ہے اور مائنڈ دیٹ کاز از ڈسکمفرٹ، کہ آپ کو بے آرامی ہو، ڈسفنکشن، بے چینی ہو، کوئی کام صحیح نہیں کرنا مطلب وہ صحیح کر رہا ہو، ڈسٹریس میں ہو، بے آرام ہو، یا ڈیتھ پرسن afflicted are those in contact with the person. ٹھیک ہے نا. ویلنس کیا ہے؟ is generally used to mean healthy balance of mind, body and soul. اگر آپ کی ذہن، آپ کا جسم اور آپ کی روح بالکل تینوں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ویلنس میں ہو، آپ ویلنس میں ہو. کمیونٹی کیا ہے اور پاپولیشن کیا ہے؟ کمیونٹی یہ ہے کہ ایک جگہ پر ایک ڈفرینٹ پاپولیشن رہ رہی ہو تو اس کا نام ہے کمیونٹی. مثال کے طور پر ایک جگہ میں بلیاں بھی رہ رہی ہے، ریٹس بھی رہ رہے ہیں، ہم انسان بھی رہ رہے ہیں، تو انسانوں کی اپنی پاپولیشن ہے، ریٹس کی اپنی پاپولیشن ہے، کتوں کی اپنی پاپولیشن ہے، بلیوں کی اپنی، یہ ایز اے ہول کمیونٹی ہے. اور صرف انسانوں کے لحاظ سے ان کا پاپولیشن، صرف کتوں کے لحاظ سے کتوں کے لحاظ سے اگر ریلیشن لے لو تو ان کا پاپولیشن کاؤنٹ ہوگا. اور اگر آپ ان چاروں چیزوں کو آپ ایک جگہ پر کمبائن آپ ان کا اسٹڈی کرنا چاہتے ہو، کاؤنٹ کر لینا چاہتے ہو، تو یہ ایز اے ہول کمیونٹی بن جاتی ہے. WHO defines community as a social group. یہ انسانی معاشرہ ہے، گروپ ہے، مجموعہ ہے. ڈٹرمنڈ بائی جیوگرافیکل باؤنڈریز، ان کی اپنی اپنی باؤنڈری ہوتی ہے، اپنی اپنی حدوں میں وہ رہتے ہیں. اینڈ اور کامن ویلیوز، ان کی اپنی قدر و قیمت ہوتی ہے، انٹرسٹ اور ان کی دلچسپی ہوتی ہے. اٹس ممبر نو اینڈ انٹریکٹ وتھ ایچ ادر، اس کی اپنے اپنے ممبر ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو جانتی بھی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن بھی کر لیتے ہوئے. اٹس فنکشن ود این پرٹیکولر سوشل اسٹرکچر اینڈ ایگزبٹ اینڈ کریٹ سرٹن نارمس، ویلیوز اینڈ سوشل انسٹیٹیوشن. النس کیا ہے؟ النس یہ ہے کہ ایک تو بیماری ہے، اس کا نام ہے ڈیزیز. جب آپ بیماری کو اپنے انداز میں بیان کرتے ہو، یار میں بیمار ہوں، مجھے پین ہے، میں بیمار ہوں، میں ٹھیک نہیں ہوں، یہ جو آپ بیان کرتے ہو، وضاحت کرتے ہو، تو اس کا کیا نا، اس کا نام ہے النس. اٹ از این ابنارمل، یہ ابنارمیلٹی ہے، ہائیلی پرسنل، کہ آپ اس کو بیان کرتے ہو. اینڈ سبجیکٹ کا مطلب ہے کہ آپ بیان کرتے ہو. ایک آبجیکٹیو جو نظر آتے ہو نا، اس کا نام ہے آبجیکٹیو ڈیٹا. سبجیکٹیو جو آپ بیان یا کہتے ہو، فیلنگز آپ کے احساسات ہوتے ہیں، انڈیویجول، فزیکل، ایموشنل، کیا میں فزیکلی ٹھیک نہیں ہوں یار، ایموشنل یار میں طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ایموشنل، انٹلیکچوئل یار میرے ذہن میں یہ ہے، سوشل آپ معاشرے کی شکوہ کر رہے ہو، یا ڈیولپمنٹ یا ترقی نہیں ہو رہی ہے، یا اسپریچول یار میرے ذہن دل خفا ہے. تو مذہب کے لحاظ سے آپ وہ بیان کرتے ہو تو کیا ہے، یہ النس ہے. پھر ہے جی ہیلتھ النس کانٹینم. تو ہیلتھ النس کانٹینم کا مطلب کیا ہے کہ کانٹینم کا مطلب ہے کنٹینیوٹی، کہ اگر آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھا، آپ نے ایجوکیشن لی، آپ نے کوشش کی تو آپ ہیلتھ کی طرف جاؤ گے. آپ نے خیال نہیں رکھا، ایجوکیشن نہیں لی، کوشش نہیں کرو گی تو پھر کیا کرو گے؟ ایلنس کی طرف جاؤ گی. کنٹینیوٹی ہے نا، یا ایلنس کی طرف کنٹینیو ہوں گی یا صحت کی طرف جاؤں گی. تو نیچے آپ نے بالکل اسی گراف پہ دیکھنا ہے نا. یہاں پر آپ جب میڈ سے آپ دیکھو گے تو میڈ پہ لکھا ہے نیچرل پوائنٹ، ٹھیک ہے نا، نو ڈسیمل ایلنس اور ویلنس، کہ انسان تقدیری طور پر بیمار نہیں ہے، نہ وہ ٹھیک ہے، یہ کوشش کے اوپر کرتا ہے. رائٹ سائڈ پہ جاؤ، اویئرنیس ہے، آپ میں شعور آ گیا، آپ نے ایجوکیشن حاصل کی، تو آپ کس طرح جاؤ گے؟ گروتھ کی طرف. رائٹ سائڈ پہ گروتھ ہے، دیکھو ہائی لیول ویلنس، ٹھیک ہے. پھر ایک انسان ہے، اس کو سائن سمٹم ہے، اس نے علاج نہیں کی، نیچے لکھا ہے ٹریٹمنٹ ماڈل. اگر ٹریٹمنٹ کی طرف جاؤ گے تو واپس رائٹ سائڈ پہ جاؤ گے نا. اگر لیفٹ سائڈ پہ جاؤ گے تو ڈسیبلٹی ہوگی، پری میچور ڈیتھ ہوگا، بچی مر جائیں گی، آپ بھی مر جاؤ گے، جوانی میں جوان مردی میں مر جاؤ گے. تو اس کا مطلب، یہ سارے ماڈل کا مطلب یہ ہے. میجر پرسن پرسیوڈ لیول آف ویلنس، کہ انسان کس طرح پرسیو کرتا ہے، آیا وہ صحت کے اوپر اس کا یقین ہے یا نہیں، ایجوکیشن کو لینا چاہتا ہے یا نہیں، ہاسپٹل میں جو کیئر کو لینا چاہتے ہیں یا نہیں. ہیلتھ اینڈ ویلنس، ایلنس ڈیزیز اپوزٹ اینڈس آف ہیلتھ کنٹینم. ہیلتھ اور ایلنس ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. موو بیک اینڈ فورتھ، اگر میں رائٹ سائڈ پہ جانا ہے یا لیفٹ سائڈ پہ جانا ہے، فارورڈ جانا ہے، بیکورڈ جانا ہے، ود ان اٹس کنٹینم ڈے بائی ڈے.
wide ranges of health اور illness. یہاں پر صحت بھی ہے, illness بھی ہے, بیماریاں بھی ہے, آپ کے اوپر ڈپینڈ کریں. Traditional healing practices. Traditional medicine is the sum of knowledge. جو روایتی ہے نا, ہر علاقے کی اپنی روایت ہے. کچھ لوگ دم کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ تویز کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ اپنے جسم پہ پتھروں کو رکھ کے وہ کہتے ہیں کہ میرے لگ جائے, کچھ لوگ مساج کے اوپر وہ ڈپینڈ کرتے ہیں, کچھ لوگ میڈیسن کے اوپر, کچھ لوگ ہاسپٹل کو پسند کرتی ہے, کچھ لوگ ایک چیز کو, کچھ لوگ دوسری کو, کچھ لوگ حکیموں کے پاس جاتے ہیں. تو یہ جو حکیموں کے پاس جو اپنی روایتی طریقے ہوئے تھے اس کا نام ہے ٹریڈیشنل, اور جو لوگ ہاسپٹل کے اوپر وہ کرتے ہیں میڈیسن کے اوپر, انجیکشنز کے اوپر, تو اس کا نام ہے ماڈرن میڈیسن. سمجھ گئے؟ یہ آپ خود سے بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن چلو میں ایک ٹچ دوں گا. ٹریڈیشنل میڈیسن از اے سم آف نالج. نالج ہے, اسکلس ہے, پریکٹسز ہے بیسڈ آن دا تھیوریز, بلیفس, عقائد ہے, اینڈ ایکسپیرینسز. انڈائجینس کا مطلب ہے جو اس کے اندر خود سے وہ اپنی طور طریقے, ان کے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں ٹو ڈفرینٹ کلچرز, اپنی کلچر کی ہوئے اور ریزنیبل اور ناٹ, اب چاہے وہ ٹھیک ہو یا نہ ہو. یوز اینڈ دا مینٹیننس آف ہیلتھ, اس کی وجہ سے ان کی صحت مینٹین ہو جاتی ہے. اینڈ ایز ویل ایز ان پریونشن, ڈائگنوسس, امپرومنٹ, ٹریٹمنٹ, ان کی ساری طریقے اور ساری چیزیں ان کی اس کا ٹریڈیشنلی وہ کرتے ہیں. ماڈرن کیا ہے؟ دا سائنس آف آرٹ اینڈ ڈائگنوزنگ دا ٹریٹمنٹ, ڈیزیز, انجری, مینٹیننگ ہیلتھ, جو آج کل لوگ ہاسپٹل میں وہ کرتے ہیں. دا برانچ آف دس سائنس encompassing treatment by drugs. کہ آپ ہاسپٹل میں آ گئے تو ڈاکٹر نے آپ کو ڈرگز میڈیسن ایڈوائز کی, ڈائٹ کیا, ایکسرسائز بتایا, نان سرجیکل مینس یا نان فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ اس نے آپ کو بتایا. الٹرنیٹیو اینڈ کمپلیمنٹری میڈیسن, میں نے آپ کو بتایا تھا الٹرنیٹ کوئی طریقہ یا کمپلیمنٹری میڈیسن ہے. کمپلیمنٹری اور الٹرنیٹیو میڈیسن انکلوڈ پریکٹسز سچ ایز مساج ہے, مالش کرنا ہے, ایکوپنچر کرنا ہے, ٹیٹوئنگ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ایکوپنچرنگ کرنی ہے, ٹیٹوئنگ کرنی ہے, حجامہ لگانا ہے, ڈرنکنگ گرین ٹی, یا کوئی لوگ کہتے ہیں کہ کہوا پیو ٹھیک ہو جاؤ گے. اگر بی پی کا مریض ہے تو اکثر لوگ ہاسپٹل میں ہم کہتے ہیں کہ کہوا دے دو, یہ تو ڈاکٹر نے نہیں بتایا نا, تو غیر تو وہ طریقے الٹرنیٹیو طریقے ہے نا. کمپلیمنٹری اینڈ الٹرنیٹیو میڈیسن is a term of medical products and practices that are not part of the standard medical. کہ ہاسپٹل کا کوئی چیزہ نہیں ہوتا, لیکن ہم نے اپنی طرف سے وہ ایجاد کیے ہوتے ہیں. شاید ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں, غلط بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا نام ہے الٹرنیٹیو کمپلیمنٹری میڈیسن. کوانٹم ٹچ. کوانٹم ٹچ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مریض اور ڈاکٹر کا یا حکیم اور مریض کا اگر ایک دوسرے کے اوپر اعتماد ہو, ایک دوسرے کے اوپر وہ اعتماد ہو, تو وہ مریض صحیح طرح سے ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اصل چیز جو ہے نا یہ اعتماد ہے, انٹریکشن ہے, کہ وہ آپ کو صحیح پرسیو کر رہا ہے یا نہیں. کوانٹم ٹچ فاؤنڈیڈ بائی رچرڈ گورڈن, یہ سائنٹسٹ نے وہ کیا تھا. دا انرجی لیول از امپلیفائڈ تھرو پراپر بریتھنگ اینڈ ویژولائزیشن آف انرجی فلو ان دا باڈی. وہ کہتا ہے کہ یہاں پر ایک انسان کے اوپر اس نے ہاتھ رکھا ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ اس کی یہ کنسیپٹ ہے کہ باہر انرجی ہے. جب آپ اس کے اوپر یا اس کے قریب ہاتھ کو لے کے آؤں گے تو آپ اس کو انرجی ٹرانسفر کرتے ہیں. یہ جب یہ انرجی اس کی باڈی میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے, ٹھیک ہے نا. EFT ایموشنل فیٹرن, ایموشنل فریڈم ٹیکنیکس. ایموشنل فریڈم ٹیکنیکس یہ بھی اسٹریس ریلیزنگ ٹیکنیکس ہے. آپ اسٹریس کو کس طرح ریلیز کر سکتے ہو. ایموشنل فریڈم ٹیکنیکس از ون آف دا ایزیسٹ میتھڈ ٹو لرن. اٹس آل اباؤٹ فنگرز ٹیپنگ, یا کسی جگہ پر آپ اس کو فنگر کے ذریعے سے آپ اس کو ٹیپ کرتے ہو آن دا اکوپنچر میریڈینس ان دا باڈی کمبائنڈ ود دا پازیٹیو افرمیشن. اس کا مطلب یہ ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو وائٹ آپ کو نظر آ رہا ہے نا, یہ پریشر سائٹس ہے. یہ کہتے ہیں کہ آپ اسی جگہ پر آپ فنگرز کو ٹیپ کرتے ہو تو وہاں اسی جگہ سے سٹریس ریلیز ہو جائے گا. یہ سٹریس ریلیزنگ پیٹرن ہے. ریکی کیا ہے؟ سٹریس ریڈکشن اینڈ ریلیکسن. یہ بھی وہی طریقہ ہے ریکی. یہ جاپانیز میتھڈ ہے. کیا میتھڈ ہے؟ یہ جاپانیز میتھڈ ہے, فاؤنڈیڈ بائی مائکو یوسی. The word Reiki is made from two Japanese words. Ri means God, wisdom, or the higher power, اوپر لیول کا power, and ki which is the life force energy. کہ life force energy قدرت میں ایک انرجی ہے.
جس ریکی مینس اسپریچولی گائیڈیڈ لائف فورس انرجی. مذہبی طور پر آپ اللہ نے آپ کو ایک انرجی دی ہے مذہبی طور پر آئے کہ انسان کو آپ ٹھیک کر سکتے ہو. The method of Reiki involves to stimulate the integration of mind, body, spirit. ذہنی طور پر، دماغی طور پر اور جسمانی طور پر، مذہبی طور پر آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہو نیچرل طریقے سے. ریکی مطلب ہے کہ آپ کیا کہ فرسٹ نمبر پر آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں ریلیف آف اسٹریس اینڈ انزائٹی. ریکی کی وجہ سے مذہبی طور پر آپ جب وہ ٹھیک کرتے ہو تو اس کی وجہ سے اس کی اسٹریس اور انزائٹی کم ہو جائیں گی. پروموٹ پین ریلیف، درد ختم ہو جائے گا، مسل ٹینشن ختم ہو جائے گی، مائنڈ کو آرام ملے گا. انکریز ریٹ آف ریکوری فرام انجری، آپ انجری سے ٹھیک ہو جاؤ گی. انرجیز اینڈ بیلنس، انرجی کا اور بیلنس ہو جائے گی. اسٹرینتھ امیون سسٹم، آپ امیون سسٹم پروموٹ ڈیپ ریلیکسیشن، بالکل ریلیکسیشن. یہ اکثر مذہبی طور پر ہم کر سکتے ہیں. کسی کو آپ نے دم کیا یا کسی کو مراقبہ سکھایا، کسی کو ذکر اوپر ڈالا، کسی کو تلاوت سے وہ کیا، تو یہ سارے چیزیں یہ چائنیز ماڈل ہے. یہ ٹھیک ہے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے نا وہ، لیکن ان کی اپنی خدائی تو ہے نا، خدا ان کو وہ فالو کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ خدا سے مانگو، اپنی خدا سے مانگو، اپنی بتوں سے مانگو، وہ آپ کو ٹھیک کرے گا. تو جو مذہبی لیور، ہم تو مسلمان ہیں اور یہ حقیقی بات ہے، ان کی بات بھی ٹھیک ہے، لیکن ان کو ان کے خداؤں سے نہیں ماننا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے. ٹچ ہیلنگ. ٹچ ہیلنگ میں یہ بہت سسٹم ہوتے ہیں. نیچے آپ دیکھو گے کہ لوگوں کو ٹھیک کرنا ٹچ کے ذریعے سے، لوگوں کو ٹھیک کرنا ٹچ کے ذریعے سے. میں آپ کو بتاتا ہوں مثال. ریسٹوریٹیو ٹچ کا مطلب ہے کسی کا مساج کرنا. جب آپ کسی کی مالش کرتے ہو، سر کی مالش کرتے ہو، ہاتھوں کی مالش کرتے ہو، وہ بالکل ریلیکس ہو جاتا ہے. دا وانڈر میتھڈ، یہ ایک اور میتھڈ ہے کہ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے آپ نے حیران ہونا ہے. جب آپ تھوڑی دیر کے لیے 5 منٹ کے لیے آپ حیران ہو جاؤ، ساری درد، ساری ٹینشن ختم ہو جائے گی. اکو پنچر، اکو پریشر، میں نے پہلے بتایا پکچر، میں نے آپ کو بتایا کہ پریشر سائڈ سے اس کے اوپر ٹیپنگ کرو، جوائنٹس کے اوپر ٹیپنگ کرو، ہاتھوں کے اوپر اس طرح ٹیپنگ کرو، پھر آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں گے. ایروما تھراپی. ایروما کا مطلب ہے پلیزنٹ اسمیل. پلیزنٹ گلاب کو، اچھی گلاب کو آپ سونگھ لو یا اسپرے کرو، بالکل آپ کو آرام ملے گا. کرسٹل ہیلنگ. کرسٹل ہیلنگ کا مطلب ہے کہ پیشنٹ کو لیٹاؤ، اس کی ماتھے پر، اس کے گلے پر، اس کے شولڈرز پہ، اس کے ہاتھوں پہ، اس کے پاؤں پہ آپ چھوٹے چھوٹے پتھر رکھو اور اس کو کہو کہ 10 منٹ لیٹ جاؤ، خود بخود ریلیکس ہو جائے گا. میوزک تھراپی. کسی نے میوزک سنا، کسی نے تلاوت سنی، وہ ریلیکس ہو جائے گا. آرٹ تھراپی. کوئی اسٹریس میں ہے تو اس کو نقشہ دے دو کہ یہ چلو یار یہ نقشہ بناؤ. یہ چھوٹا سا گھر بناتے ہیں تو خود بخود ان کا ذہن ریلیکس ہو جائے. سالٹ تھراپی ہو یا میڈیٹیشن، ریلیکسیشن، مراقبہ سکھایا. مذہبی لیول پر ذکر دیا. نیچر تھراپی. آ جاؤ قدرت کا نظارہ کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، کائنات کو دیکھیں گے. یہ سارے تھراپی ہے، علاج کا سسٹم ہے. تو اس سلائڈ کا مطلب اس لیکچر کے ساتھ یہ ہے کہ کلچر ہے. ہر کلچر کا، ہر ثقافت میں اپنی طریقے ہوتے ہیں، ہر ثقافت میں اپنی علاج ہوتے ہیں. تو اپنا یہ فنگر ٹپس کے اوپر سیکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ایروما کو آپ کرسٹل کے ساتھ پھر MCQs میں آ جائے کہ ایروما کو آپ کرسٹل کا ایگزامپل دے دو. نہیں، ہر ایک کو میں نے اپنے ایک کو میں نے سمجھایا، ایک پوائنٹ کو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. آپ کو سمجھنا چاہیے. پرنسپل آف ایسٹرن اینڈ ویسٹرن میڈیسن، کہ پرانے والی ادویات اور آج کل جو ماڈرن ویسٹرن ہے، مغربی ہے، اس کے لیے کیا اصول ہے. ایسٹرن میڈیسن از اے براڈ رینج آف میڈیسن پریکٹسز ڈیولپ ان چائنا. وہ کہتے ہیں کہ جو مشرقی ہے وہ چائنا میں ہے، مینی ایئرز اگو آئے ہیں. ایسٹرن اینڈ ویسٹرن میڈیسن بوتھ ورک ٹو ٹریٹنگ ویریس ڈیزیز یوزنگ ڈفرینٹ میتھڈ آف تھیوریز. اس کا مطلب نہیں کہ بالکل آپ نے مشرقی ادویات استعمال کرنے ہیں یا صرف مغربی. نہیں، کبھی کبھار ہم پیشنٹ کو یہ بھی وہ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہر جگہ ہم بلڈ پریشر کے لیے تو زوڈیپ اورینج نہیں دے سکتے ہیں ٹیبلٹس. کبھی کبھار ہم اس طرح اس کو کہتے ہیں کہ چلو گرین کاوا پی لو. یہ بھی ٹھیک ہے. ان کی کوآرڈینیشن ہونی چاہیے کسی کو بعض جگہوں میں. ایسٹرن میڈیسن فوکسز آن ٹریٹنگ ڈیزیز تھرو مور نیچرل ریمیڈیز. وہ قدرتی طریقوں سے، قدرتی بندشوں کے ذریعے سے وہ علاج کرنا چاہتی ہے. ویسٹرن میڈیسن ڈیلز ود مور سنتھیٹک ڈرگز. اور جو مغربی ہے وہ آج کل
ادویات کے اوپر ان کا انحصار ہے. ایسٹرن میڈیسن ٹو ہیو لیٹل اور نو سائڈ افیکٹ. وہ کہتے ہیں کہ جو حکیمی ادویات ہے یا مغرب مشرقی ہے ان کی کوئی سائڈ افیکٹس نہیں ہے. ڈفرنگ فرام ویسٹرن میڈیسن وچ از نون کاز سیورل ڈفرنٹ سائڈ افیکٹ. لیکن یہاں پر میں ایک بات ضروری ہے. آج کل یہ کنسیپٹ تھوڑا سا غلط ہے کیونکہ ہر جگہ پر حکیم لوگ یہ لوگ آئے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ نہ لیبارٹری ہے نہ کوئی ٹیسٹنگ سسٹم ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ قدرتی دوائی ہے, قدرتی میڈیسن ہے, یہ اس کا ذکر کو اس میں وہاں آیا ہے یہاں نہیں. آپ نے صحیح حکیم کے پاس جانا ہے. یہ جو لوکلز حکیم ہیں ہر جگہ پر ان کی بات نہ سنو. اور جو مشرقی مغربی ادویات ہیں ان کا سائڈ افیکٹس معلوم ہوئی ہے, لیبارٹری میں ٹیسٹ کرتے ہیں, ضرور کرتے ہیں. اور جب آپ ٹیبلیٹس کو لیتے ہو نا وہاں پر انہوں نے ایک پرچی بھی رکھی ہوئی ہوتی ہے ڈبے کے اندر کہ اس کی سائڈ افیکٹس یہ ہے, سائڈ افیکٹ یہ ہے. اور آج کل مشرقی ادویات میں وہ نہیں ہے, وہ نہیں رکھتے. ٹھیک ہے نا. تو دا بیسک فنڈامنٹل پرنسپل آف ایسٹرن میڈیسن ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن ہے, ہاربز ہے, مساج ہے, ڈائٹس ہے, ایکسرسائز دکھاتے ہیں. تو یہ ان کا ہے. اور مشرقی لوگوں کا یہ کنسیپٹ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ین اور ینگ. ین کا مطلب ہے کہ آپ نیک ہے, اور ینگ کا مطلب ہے کہ آپ بد ہے. اچائی اور برائی, وہ کہتے ہیں کہ آپ کی اچائی اور برائی اگر آپ بیلنس ہے تو یہ ٹھیک ہے. اگر آپ کی اچائی بڑھ گئی یا برائی بڑھ گئی تو آپ بیمار ہو جاؤ گے. پھر نیچے لکھا ہے another basic principle of Eastern medicine deals with exterior and interior. Exterior condition consists of flu, viruses, rashes, itching, muscles. Interior condition are all those diseases that are not exposed to anything affecting the internal organs. وہ کہتا ہے کہ کچھ بیماریاں باہر سے آتی ہے, کچھ اندر سے آتی ہے. اندر والی بیماریاں اور باہر والے بیلنس ہونا چاہیے. اگر باہر سے زیادہ آپ ہو گئی اندر والی بیماری کی ذریعے سے کی بنسبت تو باہر والی بیماری آپ کو لگ جائے گی. اور انٹرنل اگر وہ انٹرنل بیلنس ڈسٹرب ہوا تو آپ کو اندر انٹرنل آرگنز کی بیماریاں لگے گی. یا وہ کہتے ہیں کہ کوڑ اور ہارٹ ایلنس, وہ کہتے ہیں کہ اگر ٹھنڈی چیز اور گرم چیز کا بیلنس ہونا چاہیے. اگر آپ زیادہ گرم ہو گئے تب بھی بیمار, آپ زیادہ سرد ہو گئے تب بھی بیمار. 5 ایلیمنٹ تھیوری, یہ آخری سلائیڈ ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا 5 چیزوں سے بنی ہے. ٹھیک ہے نا. دنیا میں کیا ہے, دنیا میں جب ہم آتے ہیں تو یہاں پر لکڑی ہے, ٹھیک ہے نا, جس سے ہم مختلف چیز ووڈ سے فرنیچر یہ ساری چیزیں بناتے ہیں. فائر ہے, یہاں پر ہم اس کو جلاتے ہیں, اس سے ہم ویلڈنگ کرتے ہیں. زمین ہے, اس میں ہم گھر بناتے ہیں. میٹل ہے, اس سے ہم دانت ہیں, میٹلز ہے, سوڈیم, پوٹاشیم, یہ ساری چیزیں ان سے ہم نکالتے ہیں زمین سے, یہ میٹل ہے. اور پانی ہے. آپ خود اندازہ لگاؤ کہ اگر یہ لکڑی ختم ہو جائے کتنی مشکلات ہوں گی. آگ ختم ہو جائے زمین کا سارا سسٹم رک جائے گا. یا زمین نکالا جائے تو کیا کریں گے, پانی میں رہیں گے. میٹل ختم ہو جائے تو کس طرح استری بنائیں گے, کس طرح ہم یہ جو ایکسٹینشنز ہے کہ یہ کس طرح بنائیں گے, کس طرح دروازوں کے لیے وہ لاک بنائیں گے, لاکرز کس طرح بنائیں گے. تو ہر ان 5 چیزوں کا رہنا زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اگر اس میں اس کی یہ ختم ہو گیا یا اس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ان کی انٹریکشن ختم ہو گئی تو دنیا کا سارا سسٹم رک جائے گا. تو صحت کے لحاظ سے وہ کہتے ہیں, انہوں نے ایک مثال دیا ہے کہ فائر کو انہوں نے ایک مثال دیا کہ ہارٹ ہمارے دل ہے, یہ آگ کی طرح کام کرتا ہے. تو ووڈ ہو گیا, فائر ہو گیا. پھر وہ کہتی ہے کہ ووڈ کی ایک ایگزامپل ہے ووڈ کی. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جسم میں جس طرح ہمارے جسم میں لیور جو جگر کی مثال اس طرح ہے جس طرح دنیا میں لکڑی کا مثال ہے. پھر کہتے ہیں کہ ہمارے جسم میں دل کا مثال اس طرح ہے کہ جس طرح فائر ہے. دونوں ہو گئی. ارتھ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہماری جسم میں جو سٹمک اور سپلین ہے, معدہ ہے اور تو یہ جو سپلین ہے, ان کا مثال اس طرح ہے ہمارے جسم میں جس طرح دنیا میں زمین کی مثال ہے. پھر کہتے ہیں میٹل کے لیے انہوں نے لنگز کی ایگزامپل دی ہے, پھیپھڑوں کا, کہ اگر جسم میں پھیپھڑے نہیں ہیں
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کی دنیا میں میٹل ختم ہو گیا. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر جسم میں کڈنی نہیں ہے، خراب ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ زمین میں پانی ختم ہو گیا. اگر زمین میں پانی ختم ہو گئی تو زندگی رک گئی. اگر جسم میں کڈنی ختم ہو گئی تو زندگی رک گئی. اس کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے. دس تھیوری plays a big part in the Chinese belief. یہ چائنیز کا بلیف ہے that humans physically کہ انسان فزیکلی اور مینٹلی اور ذہنی طور پر are intertwined with nature. کہ فزیکلی بھی اور قدرتی طور پر، ذہنی طور پر بھی وہ کائنات کے ساتھ ریلیشن میں ہے. ویسٹرنرز، مغربی لوگ on the other hand believes that the body کہ جسم اینڈ مائنڈ آر ٹو کمپلیٹلی ڈفرینٹ ایلیمنٹ. وہ کہتے ہیں کہ باڈی الگ چیز ہے، ذہن الگ چیز ہے. دا 5 ایلیمنٹس دیٹ انٹر کنیکٹ ہیومن نیچر ود یونیورس. کہ ہماری نیچر، ہماری سوچ کائنات کے ساتھ اس طرح ہے. میں نے ابھی آپ کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. ٹھیک ہے نا. یہ ایگزامپل یہ ہے کہ فائر ہے، ارتھ ہے، میٹل ہے، واٹر ہے، ووڈ ہے. پھر میں نے آپ کو فائر کی مثال دی کہ فائر جو ہے نا ہارٹ کا مثال لے رہے ہیں یہ لوگ. ارتھ کی وہ جو مثال ہے وہ ارتھ کی مثال لے رہے ہیں اسپلین اور اسٹمک. میٹل کی مثال وہ لے رہے ہیں لنگس. اور واٹر کی مثال لے رہے ہیں کڈنی. اور ووڈ کی مثال وہ لے رہے ہیں لیور. تھینکس فار واچنگ. یہ آپ خود سے کوشش کریں. اگر تب بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ہم یہ چینلز پہ دیں گے. آپ آن لائن کویشچن بھی پوچھ سکتے ہیں اسی چینل پہ. ہم وہ آپ کو اس کی پرابلم کو سالو کرنے کی ہم کوشش انشاءاللہ کریں گے. تھینکس فار واچنگ.